بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد دین اسلام کو سیکھتے ہیں، شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ کے کلام کو حفظ کرتے ہیں۔ پھر ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ماضی میں ایک طویل زمانہ، ایک طویل مدت میں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوشش کی اور دین اسلام کو قبول کرنے والے ایمان والوں کو مختلف قسم کی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، مصیبتیں دی۔ جو بھی اسلام قبول کرتا میں مختلف حربوں کے ساتھ، مختلف طور طریقوں کے ساتھ، مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ انہیں نقصان پہنچاتا۔ اب میں سوچتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ مجھے مکہ المکرمہ میں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو، اسلام کے باغیوں کو ایمان کی دعوت دوں، تاکہ وہ لوگ میری اس دعوت کو قبول کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میری اس دعوت کو انہوں نے رد کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو میں ان کو بھی بت پرستی، انکار اسلام اور اسی طرح آپ کی دشمنی میں ان کو اذیتیں، تکلیفیں اسی انداز میں دوں جیسے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام کے قبول کرنے پر دیا کرتا تھا، تاکہ اس کا مداوع ہو سکے، میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی، آپ اجازت پا کر مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے اور سب سے پہلے صفوان بن امیہ سے ان کے گھر میں جا کر ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اے صفوان، آپ مکہ المعظمہ کے بڑے، قریش کے نامور، عقل و دانش رکھنے والے، اہم ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پتھروں کی عبادت، ان پتھروں کے لیے قربانی، ان پتھروں کے لیے نظر و نیاز، ان پتھروں کے ساتھ عقیدت، کیا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یا آج کل تم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ عقل کے قریب ہے؟ یہ عقل کے روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں تو اسے درست نہیں سمجھتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں دعوت اللہ کے کام کو لے کر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس کام کے ساتھ لگ گئے، پوری محنت کی، بھرپور انداز سے لوگوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی اس محنت کے صدقے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہوئے، ایمان کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ ایک بڑی تعداد نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی اس محنت کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بہترین اجر عظیم سے نوازے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔